کیلنڈر پر سب سے گھناؤنے جشن کے طور پر ہیلووین طویل عرصے سے چینی سے بھرے اسپوک فیسٹ بن گیا ہے جسے ہم آج جانتے ہیں۔ تاہم اس کی ابتدا سامعین کے سیلٹک تہوار سے ہوئی جسے کافر سیلٹس نے منایا، جو 2000 سال قبل جدید آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ، انگلینڈ اور یورپ کے کچھ حصوں میں رہتے تھے۔ ہیلووین کی بہت سی روایات جو آج کافر مناتے ہیں وہ حالیہ صدیوں میں مغرب میں عیسائیت کے پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ تیار ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود جبکہ دستاویزی ثبوت تھوڑے کم ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان میں بہت سی پرانی روایات اپنی جڑیں ابھی بھی سیلٹس تک لے سکتی ہیں۔ ہم آپ کو فیصل ٹی وی کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیلووین کا زیادہ تر تفریح اندھیرے کی آڑ میں ہوتا ہے۔ چال یا علاج سے لے کر ملبوسات پارٹیوں تک ہماری زیادہ تر روایات رات کو ہوتی ہیں۔ اندھیرے کے مافوق الفطرت اہمیت پر زور سامعین کے سیلٹک تہوار میں مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ سامعین نام کا مطلب سیلٹس کی گیلک زبان میں گرمیوں کا اختتام ہے، لیکن یہ اسی نام کی سیلٹک روحانی شخصیت سے بھی مراد ہے۔ سامعین کو سیلٹک افسانوں میں سردیوں کے رب کے طور پر جانا جاتا تھا۔ ہر سال جیسے ہی موسم گرم قریب آتا تھا، وہ سورج دیوتا بیل کے ساتھ روشنی اور اندھیروں کی 6 ماہ کی جنگ میں مشغول ہو جاتا تھا۔ سیلٹک کیلنڈرز خود کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، روشنی اور اندھیرا۔ سامعین کا تہوار ان 4 آتش فشاں تہواروں میں سے ایک تھا جو سال کے اہم حصوں کو نشان زد کرتا تھا۔ سامعین سال کی تاریخ کے نصف کے آغاز کے ساتھ سیلٹس کے لیے سال کا ہر حصہ اپنی اپنی وجوہات کی بنا پر اہم تھا، لیکن سردیوں کا اندھیرا خاصا سخت تھا، بالکل آج کی روایت کی طرح۔ سامعین کی تقریبات نے بھی اسی تاریخی کو اپنا لیا ہے، بالکل آج کی طرح۔ سامعین 31 اکتوبر سے 1 نومبر تک خزاں منایا گیا اور زوال کے آدھے راستے کو نشان زد کیا۔ در حقیقت یہ موسم خزاں کی اور سرمائی سولٹیس کے درمیان بالکل درمیان میں ہوا، جو سال کا وہ وقت تھا جب تمام اہم فصل جمع کی جاتی تھی۔ سال کے اس موڑ پر جب خزاں سردیوں کو چھونے لگتی ہے، اسے بھی ایک ایسا وقت کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ یہ وہ نقطہ سمجھا جاتا تھا جس پر دنیاؤں کے درمیان پردہ سب سے پتلا تھا، اور اس طرح جب مردوں کی روحوں کا زندوں کی دنیا میں داخل ہونے کا سب سے زیادہ امکان تھا۔ یہ عقیدہ اندھیرے اور موت کے سیلٹک موضوعات کے ساتھ مل کر جو سال کے اس وقت کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ موجودہ تقریبات ہر چیز سے ڈراؤنی ہیں۔ نئے سال کی شام کے ساتھ ساتھ ہیلووین شاید سال کی سب سے بڑی پارٹی کی راتوں میں سے ایک ہے۔ بہت زیادہ کسی بھی عمر کے لوگوں کو عام طور پر ہیلووین شیڈنگ کے لیے 1 یا 2 دعوت نامہ موصول ہوتا ہے۔ سیلٹس کو بھی ایک اچھی پارٹی پسند تھی اور سامعین ان کے سب سے بڑے تہواروں میں سے ایک تھا۔ انہوں نے ہم سے زیادہ سخت پارٹی بھی کی ہوگی، جیسا کہ ابتدائی تحریری بتاتی ہیں کہ یہ ایک لازمی جشن تھا جو 3 دن تک جاری رہ سکتا تھا۔ کچھ دستاویزات میں شراب پینے اور پیٹ بھرے کھانے کے متعلق زیادتی کا بھی ذکر ہے، جو آج کی تقریبات سے بالکل مختلف نہیں لگتا۔ سرد ہیلووین کی رات کو کھلی آگ کے گرد کھڑے ہونے کا جدید رواج بھی سیلٹک سامعین آگ کی روایت سے ملتا جلتا ہے۔ در حقیقت یہ فرقہ وارانہ تہواروں کا ایک اہم حصہ تھا۔ سیلٹس کی کٹائی کی مدت کے دوران خاندانی گھروں کے چولہوں کی آگ بجھنے کے لیے چھوڑ دی گئی تھی۔ ایک بار جب فصل کی کٹائی کا کام مکمل ہو جاتا تو لوگ پجاریوں کے ساتھ مل کر ایک رسمی اجتماعی آگ جلا کر جشن مناتے تھے۔ آگ کو ایک پہیے کا استعمال کرتے ہوئے بھڑکایا گیا تھا جس سے رگڑ اور چنگاریاں پیدا ہوتی تھیں، اور اسے سورج کی نمائندگی سمجھا جاتا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ سامعین کا تعلق دنیاؤں کے درمیان خلل کے ساتھ تھا، یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ اس تہوار کے ساتھ چند بھوتوں اور سیلٹک افسانوں کے راکشسوں کو بھی جوڑا گیا تھا۔ ان میں سے کچھ میں ایک شکل بدلنے والے کو کہا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ایک پکا والی مخلوق جسے بے سر عورت بھی شامل تھی جو رات کو گھومنے والوں کا پیچھا کرتی تھی۔ آج ہیلووین سے وابستہ چڑیلوں کا تعلق ایک کافر شخصیت سے ہو سکتا ہے جسے کرون کہا جاتا ہے، جو سامعین کے دوران منایا جاتا تھا اور دھرتی ماں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وہ حکومت تبدیلی اور موسموں کی تبدیلی کی علامت ہے۔ تاہم سب سے خوفناک افسانوی شخصیات میں سے ایک وہ تھی جو آج بھی لوگوں کو خوف زدہ کرتی ہیں، بغیر سر کے گھڑ سوار۔ سیلٹس کو دلہان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ گھڑ سوار کو زرخیزی کے دیوتا کروم ڈوب کا مجسمہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ سر کٹنے کی صورت میں خون کی قربانی کا مطالبہ کرتا ہے اور اسے بوسیدہ گوشت کا چہرہ بتایا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔